اب بتائیں یعنی کہ ان کی آواز کو سن کر اونٹ مست ہوتے. بھائی اس سے پہلے لوگوں کو یہ خبر ہی نہیں تھی کہ اونٹ بھی مست ہوتے کسی انسان کی آواز سن کر. میرے نبی کے وہ 17ویں دادا کی زبان میں آواز میں کتنی تاثیر تھی کہ جب وہ کلام پڑھتے تھے تو اونٹ مست ہو کر کے دوڑا کرتے تھے. تو ادی خوانی کا سلسلہ انہوں نے. اور ایک بات اور خوبصورت آتی ہے جو کتابوں میں موجود ہے. جب یہ حج کو جاتے تھے, حضرت مدر جب حج کرتے تھے تو ان کی پیٹھ میں, حضرت مدر ان کی پیٹھ میں سے آواز آتی تھی لبیک اللہم لبیک. بعض لوگوں نے حضرت مدر کی بجائے ان کے بیٹے حضرت الیاس کے لیے لکھا ہے کہ ان کی پیٹھ سے آواز آتی تھی. اب بزرگوں نے فرمایا وہ آواز جو پشت سے آتی تھی وہ سید الانبیاء محمد الرسول اللہ کی طرف سے ہوئی. تو حضرت مدر کے 2 بیٹے تھے, ان میں سے ایک بیٹے کا نام الیاس تھا. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داداؤں میں سے حضرت مدر 18ویں دادا اور حضرت الیاس 17ویں دادا. اور یہ جو حضرت الیاس تھے انہوں نے بھی سب سے پہلے ہدی کے جانور کی شروعات انہوں نے کی. ہدی آپ نے وہ خودی سنی ہے, یہ ہدی ہے. ہدی کس کو کہتے ہیں؟ قربانی کے جو جانور حرم میں بھیجے جاتے اس کو ہدی کہتے ہیں. تو یہ جو جانور سلسلے کا قربانی کے لیے بھیجنے کا حرم میں سلسلہ ہے یہ حضرت سیدنا الیاس نے کیا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 17ویں دادا ہیں. اب یہ جو ہے ابن خلدون لکھتے ہیں کہ قبیلہ بنو غطفان, قبیلہ حوازن یعنی کہ حلیمہ سعدیہ کا جو قبیلہ ہے, یہ حلیمہ سعدیہ کا بھی نسب اور اس کے قبیلے کا نسب اوپر جا کر حضرت الیاس سے مل جاتا ہے. یعنی حلیمہ سعدیہ کا بھی نسب اوپر جا کر کے حضرت الیاس سے ملتا ہے, وہ اوپر جا کر حضرت حضور علیہ السلام کی آبا و اجداد کی اولاد میں سے ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے بنو ثقیف, بنو سلیم, یہ سب جو قبیلے ہیں, اسی طرح سے بنو سعد بن بکر, یہ سارے قبیلے حضرت سیدنا الیاس علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوتے ہیں. تو الیاس علیہ السلام کے جو بیٹے تھے ان کی تعداد 3 بتائی جاتی ہے. ان میں سے ایک بیٹے کا نام تھا مدرکہ, اور یہ جو مدرکہ تھے یہ حضور علیہ السلام کے 16ویں دادا ہے. اور ان کو مدرکہ, اصل میں ان کا جو صحیح نام تھا وہ امر تھا. لوگ اس کو امرو پڑھتے ہیں, لیکن ہمارے علماء بتاتے ہیں کہ جب عمر پر واو لگ جائے گا تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ امرو نہیں پڑھیں گے بلکہ امر پڑھیں. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو کچھ چیزیں پڑھی نہیں جاتی, جیسے ہم لکھنے میں لکھتے ہیں بالکل, لکھنے میں کیا لکھتے ہیں؟ بالکل, لیکن اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ بالکل. اسی طریقے سے ہم لکھتے ہیں پنکھا, لیکن اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ پنکھا. ابھی میں اس کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ کچھ دنوں پہلے انٹرنیٹ پر کچھ لوگوں کا جھگڑا اسی لیے ہو رہا تھا کہ کربلا میں فلاں صاحب کو جو وہ امرو کہیں کہ امر کہیں یا عمر کہیں. تو ہمارے بزرگوں نے یہی فرمایا کہ جب عمر پر واو آ جائے تو امرو نہیں بلکہ اس کو کیا پڑھیں گے؟ امر پڑھیں گے. یہ فرق ہے. اور اس کو عمر بھی نہیں پڑھیں گے بلکہ کیا پڑھیں گے؟ امر پڑھیں گے. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 16ویں دادا, ان کو مدرکہ کہتے ہیں. لیکن مدرکہ ان کا لقب تھا, اصل ان کا نام تھا امر. اور یہ حضرت الیاس کے صاحبزادے تھے. اور شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی ان کا مدرکہ نام پڑھنے کی وجہ تسمیہ لکھتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ خرگوش بھاگا جا رہا تھا تو آپ خرگوش کو پکڑنے میں کامیاب ہو گئے. حالانکہ جب خرگوش بھاگا کرے تو اس کو پکڑنا آسان نہیں ہوتا. کبھی کبھی آپ دیکھیں گے کہ اگر ہم کار چلا رہے اور کار کے سامنے وہ آ جاتا ہے, بھاگنے میں بہت جانوروں میں بڑا ڈرپوک جانور ہے, اسی لیے وہ ایک دم بالکل آنکھ بند کر کے بڑی تیزی سے بھاگتا ہے. جب اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں پکڑا جاؤں گا تو وہ بہت تیزی سے بھاگتا ہے. اور تو وہ
اور جب وہ بھاگتا ہے تو پھر وہ اس کے بھاگنے کا انداز بھی بالکل جدا ہوتا ہے، وہ ادھر ادھر کدھر بھی بھاگتا ہے۔ تو حضرت عمرو جو ہے وہ خرگوش پکڑنے میں کامیاب ہو گئے، تو ان کے والد حضرت الیاس نے کہا کہ تو مدرکہ ہے، یعنی تو پالنے والا ہے۔ دوسرے مقام پر شیخ محقق لکھتے ہیں کہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس اونٹ بہت تھے، اونٹ، تو ایک اونٹ بھاگ گیا تو اس کے پیچھے دوڑ کر کے حضرت عمرو نے اس اونٹ کو پکڑنے میں کامیابی حاصل کی۔ اب یہ اور بڑی بات ہوگی، اس لیے کہ خرگوش پکڑنے سے بڑا کام جو ہے وہ اونٹ بھاگے تو اللہ اکبر۔ حدیث پاک ہے نا کہ شریر اونٹ جتنی تیز نہیں بھاگتا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ان کا نام مدرکہ پڑنے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اونٹ کو بھی پکڑ لیا، اور تیسری وجہ جو ہے ان کو مدرکہ کہلانے کی وہ یہ ہے کہ یہ اپنے خاندان کے اندر عزت شرافت کے حوالے سے بہت مشہور تھے، اور لوگوں کو کی پرورش کیا کرتے تھے، اپنے پیسے پر دولت پر لوگوں کو پالا کرتے تھے، اس لیے ان کا نام مدرکہ پڑ گیا، یعنی کہ لوگوں کو پالنے والا، لوگوں کی پرورش کرنے والا۔ یعنی دیکھیے آپ، یہ جو ہماری کوشش ہے نا، یہ ان ناموں کو، حالانکہ میں آدھے ایک ایک منٹ میں ایک ایک بزرگ کا ذکر کر رہا ہوں، اگر ایک بزرگ کا ذکر کیا جائے تو کم سے کم آدھا گھنٹہ چاہیے۔ ابن خلدون کیا کہہ رہے ہیں، ابن جریر کیا کہہ رہے ہیں، ابن کثیر کیا کہہ رہے ہیں، ابن اسیر کیا کہہ رہے ہیں، صاحب مدارج النبوہ کیا کہہ رہے ہیں، اسی طریقے سے صاحب سبل الرشاد کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر ان کے دو چار بھی اقتباسات لیے جائیں تو کم سے کم آدھا گھنٹہ چاہیے، لیکن میں آدھے منٹ میں، ایک منٹ میں ایک بزرگ کا ذکر کر رہا ہوں، کیونکہ ہمیں سال بھر کے اندر سیرت کا پورا باب مکمل کرنا ہے۔ اس کی اندر تفصیل میں جائیں گے تو بہت وقت جائے گا، لیکن آپ دیکھیں، غور کرتے جائیں کہ یہ جتنے لوگ ہیں، ابھی ان کو جو پالنے والا ان کا لقب ہے، کیوں ہے بھائی؟ آدمی کے پاس جب دولت ہی نہیں ہوگی وہ لوگوں کو کیا پالے گا؟ جب اس کے پاس مال ہی نہیں ہوگا تو وہ لوگوں کی پرورش کیا کرے گا؟ لوگوں کو کھلائے گا پلائے گا کیا؟ تو اس کا مطلب آپ کو یہ ذہن میں آنا چاہیے، جس کا کلمہ پڑھتے ہو وہ رسول جو ہیں وہ بہت اعلیٰ خاندان میں، ہر اعتبار سے دنیا میں کوئی بھی انسان ان لوگوں کا مد مقابل نہیں تھا، کسی بھی خوبی میں، کسی بھی خوبی کے اندر ان کا کوئی مد مقابل نہیں تھا۔ پھر ان کے بھی جو ہے وہ حضرت مدرکہ میں کہ جو ان کی نسل جو چلی، تو مدرکہ کی نسل میں چونکہ ان کے 2 بیٹے تھے، تو اس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود اوپر جا کر کے حضرت مدرکہ کی نسل سے مل جاتے ہیں، یعنی ابن مسعود کا سلسلہ نسب بھی حضرت مدرکہ پر جا کر کے جو ہے وہ اینڈ ہوتا ہے۔ ان کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا خزیمہ، یہ حضور علیہ السلام کے 15ویں دادا ہیں، حضرت خزیمہ۔ یہ خزیمہ جو تھے، ان کے یہ بھی حضور علیہ السلام کے جد امجد ہیں، اور ان کی کنیت تھی ابو الاسد، اور ابن ہشام نے لکھا ہے کہ ان کے 4 بیٹے تھے۔ 4 بیٹے میں سے جو ام المومنین سیدہ زینب ہے، یہ انہی کی اولاد میں سے، ام المومنین سیدہ زینب، اوپر جا کر حضرت خزیمہ ابن عمرو یعنی مدرکہ کی اولاد میں جا کر کے وہ اوپر ان کا شجرہ نسب مل جاتا ہے۔ اب چونکہ آپ نے یہ بھی سماعت کیا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی اپنا نسب نامہ بیان کرتے تھے تو حضرت عدنان تک آ کر کے رک جاتے تھے۔ یہ جو عدنان ہے یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داداؤں میں سے 21ویں دادا ہے، اور یہ جناب عدنان اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے درمیان تقریباً 1000 سے 1100 سال کا فاصلہ ہے۔ حضرت عدنان کا زمانہ وہ زمانہ تھا جو دور بخت نصر کا تھا۔ بخت نصر کے دور میں حضرت سیدنا عدنان موجود تھے، اور اس دور میں 2 انبیاء کرام تھے۔ انبیاء تو اور بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیں جو یہ بات پتہ چلی کہ جب بنی اسرائیل کو ان کے درمیان جب اختلافات ہوئے اور بیت المقدس کو جب تخت و تاراج کیا گیا، تخت جب اس کو یعنی کہ ویران کیا گیا اور اس کو تباہ کیا گیا، تو اس کو تباہ اور برباد کرنے والا شخص بخت نصر تھا۔
اور یہ بڑا بدترین اور بڑا ظالم اور انتہائی جابر انسان تھا۔ تو جب اس نے عرب پر حملہ کیا، بلکہ یہ عرب پر حملہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، تو اس وقت کے جو پیغمبر تھے حضرت ارمیہ علیہ السلام، یہ انہوں نے بخت نصر کو نصیحت کی کہ دیکھ تو جس کے ساتھ جو چاہے وہ کر، یہ تیرا اپنا معاملہ ہے اور تجھے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، لیکن عربوں میں ایک شخص ہے، اس کا نام عدنان ہے، اور اس کی پیشانی میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے، اس لیے تو نے ان کو قتل نہیں کرنا۔ اور پھر آپ کی یہ نصیحت کا، حضرت ارمیہ علیہ السلام کی نصیحت کا یہ اثر ہوا کہ بخت نصر نے عربوں میں سے بہت لوگوں کو قتل کیا، لیکن حضرت سیدنا عدنان کو اس نے قتل نہیں کیا۔ اس طرح حضرت عدنان بچ گئے۔ یعنی کہ یہ بات آپ کے ذہن و دماغ میں آنی چاہیے، یا جو لوگ بھی سن رہے ہیں جن تک اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے یہ پیغام پہنچا دے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور اقدس کی یہ کراماتی تاثیر ہر دور کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو یعنی کہ دل و دماغ پر چھاتی رہی، مشام جان کو معطر کرتی رہی، اور ہر دور میں آبائے حضور کے آبائے کرام کی عزت رہی، احترام رہا، تعظیم رہی، توقیر رہی۔ اس کے بعد جناب عدنان کے گھر 2 بیٹے پیدا ہوئے، ان میں سے ایک صاحبزادے، ان کا نام تھا حضرت معید، یہ بھی حضور علیہ السلام کے آباء و اجداد میں سے۔ تو پھر حضرت معید کا دور آیا، تو حضرت معید کے زمانے میں پھر جو ہے وہ بخت نصر نے حملہ کیا، لیکن وہ حضرت عدنان کو جو ہے وہ اس نے کچھ کیا تو نہیں تھا، لیکن حضرت معید کو گرفتار کر لیا گیا۔ وہ دور تھا حضرت یوحنا کا دور۔ حضرت یوحنا علیہ السلام کو یہ وحی کی گئی کہ یہ جو معید نام کا شخص بخت نصر نے گرفتار کیا ہے، تو اس معید کو جو ہے وہ آپ چھڑا کر کے لائیں، اس لیے کہ وہ خاتم النبیین کے داداؤں میں سے۔ تو حضرت یوحنا پھر تشریف لے گئے بخت نصر کے پاس، اور بخت نصر سے کہا کہ بھئی آپ ان کو چھوڑ دو۔ ویسے حضرت معید کا جب بخت نصر کے لشکر سے مقابلہ ہوا، حالانکہ وہ تھے ہی 12-14 سال کے، آپ غور فرمائیں، یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے، جیسے شرافت، نسب، حسن، دولت اس خاندان کا وتیرہ ہے، ویسے اس خاندان کا بہادری بھی وتیرہ ہے۔ یعنی اس خاندان میں کوئی بزدل ہوا ہی نہیں ہے۔ اب چونکہ میں حضور کے آبائے کرام کا ذکر پڑھ رہا ہوں، تو یہی آبائے کرام تو حضرت علی کے بھی ہیں، اس میں سے بہت سارے آبائے کرام حضرات صحابہ کے بھی ہیں۔ جہاں آئے گا، کیونکہ آپ اوپر جب جاتے ہیں تو اوپر صحابہ کرام کے نسب حضور کے داداؤں سے ملتے ہیں، بہت سارے اصحاب کے۔ انشاءاللہ اس کا وہ وقت آئے گا تو میں آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کروں گا، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ حضور کے کس دادا سے کس کا نسب ملتا ہے، حضور علیہ السلام کے کس دادا سے کس کا نسب۔ تو یہ صرف 12-14 سال کے تھے حضرت معید، پھر بھی بخت نصر کے پورے لشکر سے انہوں نے مقابلہ کیا، اور بڑی ذلت آمیز شکست تو اس کو دی، لیکن وہ شکست کی ظاہر سی بات ہے، فوج اس کے پاس زیادہ تھی، اس کی فوج پسپاں تو ہو گئی، لیکن انہوں نے کسی مکر کے تحت ان کو گرفتار کر لیا۔ جب مکر اور ہیلے سے گرفتار کیا تو حضرت یوحنا نے جو ہے وہ بخت نصر سے کہا کہ یہ آخری نبی کے جد ہوتے ہیں، اس لیے ان کو چھوڑ دو ورنہ تمہارا بڑا نقصان ہوگا۔ اور اس کے بعد وہ اپنے ساتھ ان کو لے لیے، اور لینے کے بعد پھر ان کو لے کر کے آئے حران کی طرف، اور پھر وہ وہیں پر رہنے لگے، اور بنو اسرائیل میں ان کی پرورش ہوئی۔ بنو اسرائیل یعنی اولاد یعقوب میں ان کی پرورش ہوئی۔ بنی اسرائیل جن کو کہتے ہیں، انبیاء کرام آتے رہے، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو 2 شہزادے نبی ہوئے، تو ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کوئی مشہور نام نبوت کے حوالے سے نہیں ملتا،
لیکن با اسحاق علیہ السلام میں سارے انبیاء کی، تو یہ جس میں انبیاء آتے تھے اس میں حضرت معید کی پرورش ہوئی۔ جب سیدنا معید کی پرورش وہاں پر ہوئی تو بعد میں ایسا ہوا کہ یہ معید بن عدنان ان بنی اسرائیل کے ساتھ حج کے لیے مکہ شریف آئے، چونکہ ان کا آبائی وطن تھا، اور جب حج کے لیے مکہ شریف آئے تو پھر انہوں نے کہا کہ بھئی اب میں نے آپ کے ساتھ واپس نہیں جانا ہے اور میں نے یہیں پر رہنا ہے، اور پھر میں اپنے آبا و اجداد کے اسی جگہ پر رہوں گا اور اسی جب وہ حرم کو میں آباد کروں گا۔ اور پھر یہ ہوا کیونکہ ہر دور میں حج ہوتا تھا، تو حضرت معید نے جب شادی فرمائی، انہوں نے بھی قبیلہ بنو جرہم کے اندر شادی فرمائی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو اولاد دی، ان اولاد میں سے ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا حضرت نزار یا نزار۔ تو ان میں یہ حضور علیہ السلام کے آبا و اجداد میں سے 19ویں دادا ہے یہ آقا علیہ السلام۔ حضرت عدنان 21ویں دادا، حضرت معید 20ویں دادا، اور حضرت نزار یا نزار، دونوں طرح سے علماء نے اس کو پڑھا ہے، تو اس کو یہ ہیں ان کے 19ویں دادا۔ یہ جو 19ویں دادا ہیں تو ان کے جو دوسرے بھائی تھے ان کا نام تھا کنس۔ تو چونکہ دونوں بھائی مکہ شریف میں رہتے تھے تو کنس کی یہ خواہش تھی کہ مکے کی حکومت مجھے ملے، اور چونکہ نزار کے پیشانی میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا تو مکے والے چاہتے تھے کہ حکومت یہ کریں گے، یعنی جن کی پیشانی میں نور نبوت ہے لوگوں کا دل اسی طرف مائل ہوتا تھا، تو یہ کریں گے۔ تو کنس نے یہ سوچا کہ میں نزار کو جو ہے وہ نکال دوں مکے سے باہر، اور انہوں نے اپنے طور پر خوب تانے بانے بنے اور کوشش کی کہ کسی طرح سے جو ہے وہ نزار نکل جائے، لیکن اتنی ساری کوششوں کے باوجود بھی اہل مکہ نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کو بادشاہ بننے نہیں دیں گے، بلکہ الٹا ان کو مکے سے نکال دیا کنس کو، اور حضرت نزار کو انہوں نے اپنا حاکم مان لیا۔ اس سے یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضور علیہ السلام کے جو آبا و اجداد تھے وہ لوگ دبے کچلے بھکاری اور یہ غریب مفلس اور لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے والے لوگ نہیں تھے، وہ ہر زمانے میں بادشاہ تھے، ہر دور میں حاکم تھے، حکمراں تھے، مالدار تھے، اہل ثروت تھے، یعنی لوگوں کے اوپر ان کا ہاتھ تھا، لوگوں کے اوپر، لوگوں کا ہاتھ ان کے اوپر نہیں تھا، کیونکہ قدرت کو یہ منظور ہی نہ ہوا کہ محبوب جن کے درمیان تشریف لائے وہ دبے کچلے لوگ ہوں۔ بلکہ آگے میں آپ سے عرض کروں گا جب سیرت کا باب آئے گا کہ دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، دنیا دو سپر پاور طاقتوں میں تقسیم ہو گئی، ایک رومی طاقت اور ایک ایرانی طاقت۔ جب دنیا تقسیم ہو گئی تھی دو سپر پاور کے درمیان، تو آدھی دنیا پر یا ان کی حکومت تھی اور آدھے علاقوں پر ان کی حکومت تھی، لیکن مکہ المکرمہ پر کسی کی حکومت نہیں تھی۔ جہاں محبوب پیدا ہوگا وہ علاقہ کسی کا غلام ہی نہیں ہوگا، نہ یہاں ایرانی حکومت کر سکے نہ رومی حکومت کر سکے حضور علیہ السلام کی ولادت سے پہلے، یعنی یہ مکہ المکرمہ کی زمین آزاد سرزمین تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہادری سے نوازا تھا۔ پھر جناب نزار کی جو ہے شادی ہوئی، اور ان کی شادی کے بعد ان کے یہاں 4 بیٹے پیدا ہوئے، ان میں سے ایک صاحبزادے ان کا نام تھا مدر۔ یہ جو مدر تھے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 18ویں دادا تھے، اور جناب مدر وہ تھے کہ ان کے والد معید نے جتنی سرخ چیزیں تھی 4 بیٹوں کے اندر انہوں نے حصہ تقسیم کیا، تو ان کے حصے کا طریقہ یہ تھا کہ جتنی سرخ چیزیں تھی، یعنی سونا، درہم، سرخ چمڑے، یعنی جن جن چیزوں پر سرخ چیزوں کا اطلاق آتا ہے وہ ساری سرخ چیزیں آپ نے اپنے بیٹے مدر کو دے دی تھی۔ تو یہ حضرت مدر کے پاس اتنی دولت اور جو ہے وہ یہ سب کچھ تھا کہ آپ بہت اس دور کے مالداروں کے اندر تھے، اور آپ کی شان یہ تھی
کہ حضرت مدر وہ ہے کہ ہدی خانی کا رواج آپ نے شروع کیا. ہدی کس کو کہتے ہیں؟ آپ لوگوں کو جو لوگ تاریخ جو نہیں پڑھتے یا جنہوں نے عام طور پہ ناولوں کا مطالعہ نہیں کیا ہوگا ان کو نہیں پتا ہوگا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں. ہدی کہتے ہیں جب جنگل میں سفر کیا جاتا ہے تو اونٹ کو جو چلتے ہیں اونٹ، تو اونٹ کو چلانے کے لیے اور دوڑانے کے لیے خوش آوازی کے ساتھ کچھ کلام پڑھے جاتے ہیں. تو ان کلام کو سن کر اونٹ مست ہوتے ہیں اور مست ہو کر کے پھر وہ دوڑتے ہیں سفر کے اندر. اس کو کہتے ہیں ہدی خوانی. یعنی جب قافلے سفر کرتے تھے تو ان کے اوپر جو سوار لوگ ہوتے تھے وہ کلام پڑھتے تھے خوش آوازی میں. آپ غور کریں خوش آوازی کی جادو کتنی ہے کہ جانور پر بھی اثر کرتی ہے، اور شاعری کی تاثیر کتنی ہے کہ جانور بھی مست ہوتا ہے. شاعری سن کر، کلام سن کر، اچھی آواز سن کر جانور بھی مست ہوتا ہے. تو یہ جو ہدی خوانی کا سلسلہ جس نے شروع کیا ہے یہ حضرت سیدنا مدر ہے. یعنی کہ یہ اس کا مطلب یہ بھی ہے اعلیٰ نسب بھی، اعلیٰ حسب بھی، مالداری بھی، عروج بھی، ترقی بھی، اور ساتھ ہی ساتھ نئی نئی چیزوں کی لوگوں کو خیرات دینے والے لوگ یہی لوگ ہیں.